شانگ کی مین میڈیسن مارکیٹ کافی بڑی مارکیٹ تھی اور وہاں ادویات کی خاصی بڑی بڑی دکانیں تھیں جن پر تھوک کا کاروبار ہو رہا تھا۔ چونکہ مارکیٹ کی سڑک خاصی تنگ تھی، اس لیے عمران نے کار مارکیٹ کے آغاز میں ہی ایک خالی جگہ پر روک دی تھی۔ اس کے ساتھ صدیقی اور چوہان تھے۔ وہ دکانوں کے بورڈ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک کافی بڑی دکان پر رزاق میڈیسن ایجنسی کا بورڈ نظر آ گیا۔ دکان کافی بڑی تھی اور اس پر رش بھی کافی تھا۔ عمران دکان پر چڑھا۔ جناب رزاق صاحب سے ملنا ہے، عمران نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو بیٹھا کیش میں منہ کاٹ رہا تھا۔ وہ تو جناب بیمار ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنی رہائش گاہ پر ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کی کمپنی کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو آپ کی کمپنی کے مالک کو صحت یاب کر سکے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار مسکرا دیا۔ جناب ادویات تو بہرحال ڈاکٹر کے نسخے پر ہی استعمال ہوتی ہیں، ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں اور ہم نے ان سے ضرور ملاقات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ شالیمار کالونی، کوٹھی نمبر 11A بلاک۔ اگر آپ کہیں تو میں یہیں فون پر آپ کی بات کروا دوں، ادھیڑ عمر نے کہا۔ وہ شاید عمران اور اس کے ساتھیوں کی شخصیتوں سے مرعوب ہو کر سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، ہم خود ہی مل لیں گے، شکریہ، عمران نے کہا اور واپس دکان سے نیچے اتر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار شالیمار کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک کافی جدید اور بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ کوٹھی کے ستون میں رزاق کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ چوہان دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگا تاکہ کال بیل بجا سکے۔ انٹیلیجنس کا حوالہ دینا ورنہ وہ نہیں ملے گا، عمران نے کہا تو چوہان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر کار سے نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد چھوٹا گیٹ کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ رزاق صاحب سے کہو کہ دارالحکومت سے سینٹرل انٹیلیجنس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان سے ملاقات کرنے آئے ہیں، چوہان نے کہا۔ جی اچھا، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں، ملازم نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا اور عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور صدیقی نے کار آگے بڑھا دی۔ وسیع و عریض پورچ میں ایک جدید ماڈل کی نئی کار موجود تھی۔ صدیقی نے کار اس کے عقب میں روکی اور پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ ملازم بھی پھاٹک بند کر کے آ گیا اور وہ انہیں برآمدے کی سائیڈ میں موجود ڈرائنگ روم میں بٹھا کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سادہ لباس تھا لیکن اس کے چہرے کے نقوش بتا رہے تھے کہ وہ حد درجہ خود غرض، تیز اور مطلبی آدمی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ میرا نام رزاق ہے جناب، میری طبیعت آج خراب تھی اس لیے میں دکان پر نہیں گیا، آنے والے نے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا تو رزاق نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کیا اور پھر وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جناب میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ انٹیلیجنس کو مجھ سے ملاقات کی کیا ضرورت پیش آ گئی، جبکہ میں نے تو ہمیشہ صاف ستھرا اور قانونی کاروبار کیا ہے اور کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوا، رزاق نے کہا۔ آپ کے بارے میں انٹیلیجنس کے پاس کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ سے ملاقات صرف چند معلومات کے لیے حصول کے لیے کی جا رہی ہے، عمران نے کہا تو رزاق کے چہرے پر بے اختیار اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ رزاق نے کہا۔ ابھی نہیں، پہلے چند باتیں ہو جائیں۔ احمد ملک صاحب جو اومیگا ٹریڈرز میں چیف سپروائزر ہیں آپ کے گہرے دوست ہیں، عمران نے کہا تو رزاق بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، وہ میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ میرے فیملی تعلقات ہیں، وہ میرے بے حد عزیز دوست بھی ہیں، رزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ احمد ملک صاحب نے خودکشی کر لی ہے، کیا آپ کے علم میں ہے؟ عمران نے کہا تو رزاق بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد ملک نے خودکشی کر لی؟ کب؟ کیسے؟ کیوں؟ مجھے تو معلوم نہیں اور نہ ہی اخبارات میں اس کا کوئی ذکر آیا ہے، رزاق نے کہا۔ ویسے اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے واقعی اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ اخبار میں اس کی خودکشی کی خبر عمران نے دانستہ رکوا دی تھی۔ بہرحال ایسا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے، وہ میرے لیے بھائیوں جیسا تھا، رزاق نے کہا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ جعلی ادویات کی سپلائی میں ملوث تھا، عمران نے کہا تو رزاق ایک بار پھر اچھل پڑا۔ جعلی ادویات میں ملوث اور احمد ملک؟ نہیں جناب، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، وہ ایسا آدمی نہیں تھا،
رزاق نے کہا، جبکہ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے اور اسی بنا پر تو اس نے خودکشی کی ہے تاکہ مزید کچھ بتا نہ سکے۔ عمران نے کہا، اس نے خود اقرار کیا ہے؟ حیرت ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی مجھ سے۔ رزاق نے کہا، دیکھیے رزاق صاحب، آپ ایک معزز کاروباری آدمی ہیں، ہمیں آپ کی کاروباری ساکھ کا خیال ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے گرفتار کر کے انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تو ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ آپ بھی جعلی ادویات میں ملوث ہیں۔ اس طرح آپ کی کاروباری ساکھ اور کاروبار سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ ہمیں خاموشی سے درست معلومات مہیا کر دیں۔ ہمیں حتمی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ آپ کا انتہائی گہرا دوست ہے اور اس کا کوئی راز آپ سے مخفی نہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ وہ واقعی میرا گہرا دوست تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے آج تک اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایک دو بار اس نے جعلی ادویات کے سلسلے میں بات کی کہ میں بھی اس کا کاروبار کروں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، اور وہ چونکہ میری فطرت کو جانتا تھا اس لیے اس نے پھر اصرار نہیں کیا۔ البتہ میں آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام شائنہ ہے، اور شائنہ شانگ سٹی کلب میں کام کرتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مجھے کلب میں لے جایا کرتا تھا۔ کلب پہنچ کر شائنہ اور وہ علیحدہ ایک اسپیشل روم میں ملاقات کرتے تھے۔ میں نے جب اس سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ شائنہ سے اس کے صرف کاروباری تعلقات ہیں، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں شائنہ کے لیے وہ چمک نہیں دیکھی جو مردوں کی آنکھوں میں عورتوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں خاموش رہا۔ رزاق نے کہا، یہ شائنہ کہاں رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کلب کی طرف سے دی ہوئی رہائش گاہ میں ہی رہتی ہے۔ کلب کے عقب میں ایک چھوٹا سا رہائشی یونٹ ہے جہاں ملازمین رہتے ہیں، رزاق نے کہا۔ کیا وہاں فون نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی اس سلسلے میں معلوم ہی نہیں کیا، رزاق نے کہا۔ تو اب معلوم کرو، عمران نے کہا تو رزاق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سامنے تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ شانگ سٹی کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ مس شائنہ ڈیوٹی پر ہے؟ میں رزاق بول رہا ہوں، رزاق میڈیسن ایجنسی سے، رزاق نے کہا۔ ان کی ڈیوٹی رات کو ہے، اس وقت وہ اپنی رہائش گاہ پر ہوں گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رہائش گاہ کا فون نمبر دے دیں، رزاق نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ یہ مشترکہ نمبر ہے، شائنہ کو اس نمبر پر بلا کر آپ سے بات کروا دی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رزاق نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نمبر پر فون کریں اور شائنہ کو بلا کر اسے پوچھیں کہ احمد ملک دارالحکومت سے واپس آیا ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا تو رزاق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں رزاق میڈیسن ایجنسی سے رزاق بول رہا ہوں، مس شائنہ سے بات کروائیں، رزاق نے کہا۔ اوکے، ہولڈ آن کریں، میں بلواتا ہوں انہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، شائنہ بول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ اور آواز سے وہ نوجوان لڑکی ہی لگتی تھی۔ رزاق بول رہا ہوں مس شائنہ، احمد ملک دارالحکومت گیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی، کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ مجھے اس سے ضروری کام ہے، رزاق نے کہا۔ نہیں جناب، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے، وہ کسی کام کے لیے وہاں رک گئے ہوں گے، شائنہ نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، رزاق نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم دونوں جاؤ اور شائنہ کو یہیں لے آؤ، عمران نے صدیقی اور چوہان سے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ رزاق خاموش بیٹھا رہا۔ اب میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لوں؟ رزاق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ رزاق، شائنہ سے گفتگو کے بعد دیکھا جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو رزاق دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور صدیقی اور چوہان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سمیت اندر داخل ہوئے۔ یہ سب کیا ہے مسٹر رزاق؟ یہ لوگ مجھے زبردستی لے آئے ہیں کہ رزاق صاحب کا حکم ہے، لڑکی نے اندر داخل ہوتے ہی احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، تمہیں رزاق نے نہیں، ہم نے طلب کیا ہے، ہمارا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، ہم چاہتے تو وہاں پہنچ کر بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے، لیکن اس طرح تم اپنے ساتھیوں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مشکوک ہو جاتی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو شائنہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس بار وہ خاموشی سے رزاق کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انٹیلیجنس کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، شائنہ نے کہا۔ احمد ملک جعلی ادویات کی سپلائی میں ملوث تھا
اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی سے پہلے اس نے تمہارا نام بتایا ہے کہ تم اس سلسلے میں اس کے ساتھ کام کرتی رہی ہو۔ اب یہ تم نے بتانا ہے کہ تم کیا کام کرتی رہی ہو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو شائنہ بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا کیا تعلق جعلی ادویات سے؟ شائنہ نے رک رک کر کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے صدیقی سے کہا تو صدیقی نے کوٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکالا اور جارحانہ انداز میں بڑھنے لگا تو شائنہ بے اختیار خوف سے چیخ پڑی۔ رک جاؤ میں بتاتی ہوں، رک جاؤ، مجھے مت مارو، شائنہ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم جانتی ہو سب کچھ بتا دو، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ایک لمحے میں اس طرح بگاڑ دیا جائے گا کہ تمہارے چہرے پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں، میرا تعلق صرف احسن کے ساتھ ہے۔ احسن شاہ پور میں رہتا ہے، وہ وہاں آتا ہے اور مجھے ایک بند لفافہ دیتا ہے اور ساتھ ہی رقم بھی۔ میں احمد ملک کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں کہ وہ کلب آ جائے، وہ آ جاتا ہے، پھر ہم اسپیشل روم میں چلے جاتے ہیں اور وہ لفافہ احمد ملک کو دے دیتی ہوں، اور بس۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ سارا سلسلہ دواؤں کے بارے میں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں بات کو اپنے سائے سے بھی چھپا کر رکھوں، ورنہ میں ہلاک کر دی جاؤں گی۔ احسن نے مجھے سختی سے منع کروا دیا تھا کہ احمد ملک کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں، اور میں نے اس کے پوچھنے کے باوجود اسے بھی کبھی کچھ نہیں بتایا۔ مجھے معقول رقم مل جاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی، شائنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ احسن سے تمہاری واقفیت کیسے ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، شائنہ نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت؟ عمران نے پوچھا تو شائنہ نے بتا دیا۔ اس کی رہائش اور فون نمبر؟ عمران نے پھر پوچھا۔ شاہ پور میں اس کی ادویات کی دکان ہے، دکان تو چھوٹی سی ہے لیکن وہ رہتا بہت ٹھاٹ باٹ سے ہے۔ اس کی دکان شاہ پور کی مین مارکیٹ میں ہے، اس کا نام اس نے اپنے لڑکے آصف کے نام پر رکھا ہوا ہے، آصف میڈیکل سٹور، شائنہ نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس بند لفافے میں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک بار میں نے دیکھا تھا، اس میں 50-60 کاغذات تھے جن پر کمپیوٹر سے ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، البتہ میں نے ایک بار احسن سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ادویات کی سمگلنگ کرواتا ہے، شائنہ نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ پور کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی 150 کلومیٹر، خاصا بڑا قصبہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی حکومت کا ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے شاہ پور جنگل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر لکڑی کاٹنے والی بہت بڑی فیکٹری ہے۔ ویسے وہاں زیادہ تر کاروبار لکڑی کا ہی ہوتا ہے، اس بار رزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے رزاق صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، اور شائنہ تم بھی، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا انجام انتہائی عبرتناک بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی صدیقی اور چوہان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار رزاق کی کوٹھی سے نکل کر آگے بڑھی۔ شاہ پور چلو، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رزاق تو شاید نہیں، لیکن یہ شائنہ ضرور اس احسن کو فون کر دے گی، چوہان نے کہا۔ نہیں، وہ عام سی لڑکی ہے، جس طرح وہ خوفزدہ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گی، عمران نے کہا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ شاہ پور قصبے کی حدود میں داخل ہو گئے۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں واقعی لکڑی کا ہی کاروبار ہو رہا تھا، ہر طرف لکڑی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اس جنگل میں فیکٹری ہوگی جعلی ادویات کی، صدیقی نے کہا۔ نہیں، یہ سرکاری جنگل ہے اور پھر یہاں لوگوں کی ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہاں البتہ جنگل کے قریب خفیہ سٹور ہوگا جہاں سے احسن مال شانگ پہنچاتا ہوگا اور شانگ سے احمد ملک اسے سپلائی کرتا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ اب اس احسن سے پوچھ گچھ کرنی ہے، کہاں کی جائے؟ صدیقی نے کہا۔ جنگل میں، اور کہاں؟ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ صدیقی نے مین مارکیٹ کے قریب کار روک دی اور پھر وہ سب کار سے نیچے اترے اور مارکیٹ میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ادویات کی ایک چھوٹی سی دکان نظر آ گئی جس پر آصف میڈیکل سٹور کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شائنہ نے جو حلیہ احسن کا بتایا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکا ہی آصف ہوگا، احسن کا لڑکا۔ عمران دکان پر چڑھا تو لڑکا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی صاحب فرمائیے، لڑکے نے کہا۔ آپ کا نام آصف ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ آپ سے پہلے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لڑکے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے والد احسن سے دارالحکومت میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ اس دکان پر تم بیٹھتے ہو۔ کہاں ہے احسن؟ عمران نے جان بوجھ کر بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔
وہ تو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، آپ بیٹھیں، آصف نے جواب دیا۔ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم یہاں لکڑی کے ایک سودے کے سلسلے میں آئے تھے۔ میرا نام پرنس ہے، جب احسن آ جائے تو ہمارا سلام کہہ دینا، ویسے ابھی ہم یہاں ہیں، اگر واپسی وقت تک وہ آ گیا تو پھر ملاقات ہو جائے گی، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک قریبی ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھانا منگوایا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی اور پھر بل کے ساتھ ساتھ عمران نے ویٹر کو بھاری ٹپ دی تو ویٹر کے چہرے پر چمک سی آ گئی اور اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جھک کر سلام کیا۔ اور کوئی خدمت جناب؟ ویٹر نے کہا۔ آصف میڈیکل سٹور کے مالک احسن کو جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی، ہمارے ہمسائے ہیں، ساتھ ہی تو ان کی دکان ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں سے آگے شمال کی طرف ایک سڑک جاتی ہے جو جنگل کی سائیڈ میں ایک کالونی تک پہنچتی ہے، اس کالونی میں سب سے شاندار کوٹھی احسن کی ہی ہے، ویٹر نے کہا تو عمران نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی دوسرے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ویٹر سلام کر کے چلا گیا۔ وہ ہوٹل سے نکل کر ایک بار پھر دکان کی طرف گئے تو وہاں واقعی احسن موجود تھا، لیکن اس کا لڑکا آصف موجود نہیں تھا۔ احسن اب کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کے جسم پر واقعی انتہائی قیمتی لباس تھا اور چہرے مہرے سے ہی وہ عیش و عشرت کا دل دادا لگتا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اوپر چڑھا تو احسن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میرا نام پرنس ہے، تمہارے لڑکے آصف نے بتایا ہوگا تمہیں، عمران نے کہا۔ او ہاں، لیکن آپ کو تو میں نہیں جانتا، احسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شائنہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ایک خصوصی پیغام ہے احمد ملک کے بارے میں۔ کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دوسرا ہماری بات چیت نہ سن سکے؟ عمران نے کہا۔ او ہاں، عقبی طرف کمرہ ہے، آئیے، احسن نے کہا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں سی ابھر آئی تھیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ احسن کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا۔ مسٹر احسن، ہمارا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، عمران نے کہا تو احسن بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مگر میرا انٹیلیجنس سے کیا تعلق؟ احسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ احمد ملک اور شائنہ کے حوالے کے باوجود بھی تم یہ بات کر رہے ہو، جعلی ادویات کے سلسلے میں تم ملوث ہو اور یہ قومی جرم ہے۔ یہاں شاہ پور کے چوک پر تمہیں پھانسی پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ تم شائنہ کے ذریعے احمد ملک تک جعلی ادویات کے بارے میں معلومات پہنچاتے ہو۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم سب کچھ بتا دو تو تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر بچایا جا سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا حشر عبرتناک ہو سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ مگر میں تو بے قصور ہوں، مجھے تو لفافہ دیا جاتا تھا کہ میں احمد ملک تک پہنچا دوں اور بس، احسن نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ٹھاٹ باٹ تمہاری اس چھوٹی سی دکان سے زیادہ ہیں، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں، کھل جاؤ ورنہ۔ عمران کا لہجہ اور سرد ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو گودام انچارج رونسن لفافہ دیتا ہے جو میں شائنہ کو دیتا ہوں، اور مجھے معقول معاوضہ مل جاتا ہے جس میں سے تھوڑا سا حصہ میں شائنہ کو دے دیتا ہوں۔ طویل عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے میں نے بہت کما لیا ہے، احسن نے کہا۔ رونسن کون ہے اور کہاں گودام ہے اور کہاں تمہیں لفافہ دیتا ہے؟ عمران نے کہا۔ گودام جنگل کے مغرب میں ایک پرانی عمارت میں ہے، اس پر ادویات کے گوداموں کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، رونسن کمپنی کے نام سے وہاں رونسن کا دفتر بھی ہے، لیکن اب تو گودام خالی کر دیے گئے ہیں اور رونسن بھی دارالحکومت چلا گیا ہے۔ سنا ہے کہ کاروبار وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے، احسن نے کہا۔ رونسن کہاں مل سکے گا؟ اس کا فون نمبر، پتہ؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں، احسن نے کہا تو عمران نے مشین پسٹل کی نال اس کی کن پٹی پر لگا دی۔ صرف 5 تک گنوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی۔ وہ مادام ایم کا آدمی ہے، فیکٹری سے مال یہاں لاتا ہے اور پھر یہاں سے شانگ مال چلا جاتا ہے اور شانگ سے دارالحکومت۔ گنتی ابھی 3 تک ہی پہنچی تھی کہ احسن نے کانپتے ہوئے لہجے میں بتا دیا۔ کون مادام ایم اور کہاں ہے فیکٹری؟ جلدی بتاؤ ورنہ اب صرف 2 تک گنتی باقی ہے، اس کے بعد تمہاری کھوپڑی لاکھوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، عمران نے غراتے ہوئے کہا تو احسن کا جسم بے اختیار کانپنے لگا۔ فیکٹری کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ مادام ایم دارالحکومت میں رہتی ہے، وہ اکثر یہاں دورے پر آتی رہتی ہے، میں نے بھی کئی بار اس کی دعوت کی ہے، نوجوان اور خوبصورت عورت ہے، مجھے رونسن نے بتایا تھا کہ مادام اربوں خربوں پتی ہے، احسن نے کہا۔
دارالحکومت میں کہاں رہتی ہے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، البتہ وہ سرخ رنگ کی کار میں آتی ہے۔ اس کے عقبی شیشے پر رافٹ کارپوریشن کا سٹیکر موجود تھا۔ ویسے اس کار کا نمبر بھی مجھے معلوم ہے، احسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا۔ اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا تو احسن نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ اب یہاں سے کاروبار ختم ہو چکا ہے، عمران نے مشین پسٹل ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں، رونسن نے ہی بتایا تھا کہ کاروبار عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، احسن نے کہا۔ تم یہاں بھی جعلی ادویات فروخت کرتے ہوگے؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک دو ڈاکٹر ہوتے ہیں اور غلط دوا سے مریض مر جائے تو ڈاکٹر کی شہرت خراب ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کام تو بڑے شہروں میں ہوتا ہے، احسن نے جواب دیا۔ اوکے، اب یہ کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں یا تمہیں پھر گرفتار کر کے وہاں ہیڈ کوارٹر بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بول دو، عمران نے کہا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے جناب 100% سچ ہے، احسن نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ پھر بھی نتیجہ یہی نکلے گا، عمران نے کہا، اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے مڑ کر باہر دکان میں آ گیا، اور پھر دکان سے اتر کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے واپس اس طرف کو بڑھ گئے جدھر ان کی کار موجود تھی۔ کوئی خاص بات معلوم ہوئی عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، ایک عورت مادام ایم کا پتہ چلا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کی سرغنہ ہے۔ اگر وہ ہاتھ آ جائے تو پھر یہ مشن مکمل ہو جائے گا، اور وہ دارالحکومت میں رہتی ہے۔ فی الحال اس کا حلیہ اور کار کا نمبر معلوم ہوا ہے، عمران نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی عمران نے کار کا ڈیش بورڈ کھولا اور اس کے اندر موجود لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، ایک کار کا نمبر نوٹ کرو اور فوراً رجسٹریشن آفس سے معلوم کر کے مجھے ٹرانسمیٹر پر بتانا کہ یہ کار کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اوور، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اسے کار کا وہ نمبر بتا دیا جو اسے احسن نے بتایا تھا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، ٹوئنکل سٹار کالنگ، اوور، عمران نے کہا تو صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران اس بار نعمانی کو کال کر رہا ہے۔ یس، نعمانی بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں کے بعد نعمانی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی، رافٹ کارپوریشن کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور میں ایک عورت کا حلیہ بتا رہا ہوں۔ معلوم کرو کہ یہ عورت اس کمپنی میں کیا کام کرتی ہے، اور اگر ایسی کوئی عورت ہو تو اسے اغوا کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو۔ میں صدیقی اور چوہان کے ساتھ اس وقت شاہ پور سے بول رہا ہوں۔ ہمیں کار کے ذریعے دارالحکومت پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اس وقت تک یہ کام ہو جانا چاہیے، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، حلیہ بتائیں، اوور، نعمانی نے کہا تو عمران نے جواب میں وہ حلیہ بتا دیا جو احسن نے بتایا تھا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اس پر اپنی ذاتی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے ڈیش بورڈ کے اندر رکھ دیا۔ اب چلو صدیقی، عمران نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے بیک کر کے اس نے واپس آگے بڑھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک ڈیش بورڈ سے ٹون ٹون کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے کہا۔ باس، یہ کار رافٹ کارپوریشن کے نام رجسٹرڈ ہے اور رافٹ کارپوریشن کی جنرل مینیجر مادام مارگریٹ کی تحویل میں ہے، اوور، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ رافٹ کارپوریشن کیا کاروبار کرتی ہے، اوور، عمران نے کہا۔ ادویات کا، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ اس مادام مارگریٹ کو ٹریس کرو کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اور پھر 4 سٹارز ہیڈ کوارٹر فون کر کے وہاں موجود نعمانی کو پیغام دو۔ میں نے ابھی اسے ٹرانسمیٹر پر کہا ہے کہ وہ اس مارگریٹ کو ٹریس کرے۔ میں اسے کہہ دیتا ہوں جب تم اسے کال کرو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ مل کر اسے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچائے گا، اوور، عمران نے کہا۔ میں خود یہ کام کر لوں گا باس، آپ نعمانی صاحب کو کیوں تکلیف دیتے ہیں، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تم نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اوور، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔
اور ایک بار پھر نعمانی کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے کہا۔ نعمانی اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد نعمانی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی ٹائیگر نے اس عورت کا سراغ لگا لیا ہے، تم اپنے ہیڈ کوارٹر میں رہو، وہ تمام تفصیلات معلوم کر کے تم سے فون پر وہیں رابطہ کرے گا، پھر تم نے اس کے ساتھ مل کر اس عورت کو اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر لے آنا ہے، ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، نعمانی نے جواب دیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔